بہت سارے لوگ کہتے ہیں بتاؤ تم یہاں بیٹھ کے نعت پڑھ رہے حضور کو پکار رہے ہو، وہ مدینے میں رہتے ہیں، سنیں گے کیسے؟ میں نے کہا سن، میرے نبی نے فرمایا جب میں آمنہ کے پیٹ میں تھا، کہاں؟ دنیا میں نہیں آیا، اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں تھا، اور حال یہ تھا لوح محفوظ پر اللہ کے فرشتے قلم چلاتے تھے، میں آمنہ کے پیٹ میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سنتا تھا۔ میرے امام نے اسی انداز میں کہا یا رسول اللہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ نہ سمجھنا مدینہ بہت دور ہے، جسمانی طور پر تو مدینہ دور ہے، مگر حال یہ ہے اللہ نے ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دی ہے۔ مدینہ جسمانی طور پر دور ہے، دل سے دور نہیں ہے۔ ہم تو بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک نگاہ کرم جس دن آپ کی ہو گئی، یہ جتنی دوریاں ہمارے اور آپ کے درمیان ہے یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی۔ غلام آپ کی چوکھٹ پہ آ کے کھڑے ہو کے کہے گا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ یا رسول اللہ یہ دوری جسم کی ہے، ہمارے عشق کی دوری نہیں ہے، ہماری محبت کی دوری۔ یہ نہ سمجھنا مدینہ بہت دور ہے، جسمانی طور پر تو مدینہ دور ہے، مگر حال یہ ہے اللہ نے ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دی ہے۔ مدینہ جسمانی طور پر دور ہے، دل سے دور نہیں ہے۔ ہم تو بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک نگاہ کرم جس دن آپ کی ہو گئی، یہ جتنی دوریاں ہمارے اور آپ کے درمیان ہے یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی۔ غلام آپ کی چوکھٹ پہ آ کے کھڑے ہو کے کہے گا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ یا رسول اللہ یہ دوری جسم کی ہے، ہمارے عشق کی دوری نہیں ہے، ہماری محبت کی دوری۔ معاذ اللہ حضور ہماری طرح محتاج ہے، اور کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے، یاد رکھیے گا صفحہ نمبر 951 پر حدیث، ان کو بتائیے گا جا کے، حضور نے اسی حدیث میں فرمایا وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، روئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ نے میرے ہاتھ میں عطا فرمائی۔ لوگ کہتے ہیں بخاری شریف میں حضور تو ہماری طرح کچھ ہے ہی نہیں، کہاں پڑھا بخاری میں؟ ہم نے کہا بات صحیح ہے، بیش کے مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ آپ کہہ رہے ہیں حضور کی نظر کی حدیث بخاری میں نہیں ہے، یہ نظر کی حدیث فرما رہے میری نظر کا حال یہ ہے بیٹھا مدینے میں ہوں، نظر حوض کوثر پہ ہے، اور میری مالداری کی شان یہ ہے وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور اس روئے زمین کے جتنے خزانے ہیں دینے والی رب کی ذات ہے، مگر چابیاں مجھے دی۔ نبی نے فرمایا تم میں کون ایسا ہے جو اپنے مال سے محبت کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہم سب اپنے مال سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھایا اور ختم کر دیا، پہن لیا اور پرانا کر دیا، اور کچھ آخرت کے لیے اپنے ہاتھوں سے پہلے دے دیا جو تمہارے لیے آخرت کی جمع پونجی ہو گئی، یہ تمہارا مال ہے جس کو سینے سے لگائے رکھے ہو، ایک دن موت کا فرشتہ تمہارے دروازے پہ پہنچے گا، تم مال چھوڑ کے چلے جاؤ گے، پھر یہ مال تمہارا نہیں رہے گا، تمہارے وارثین کا مال ہو جائے گا۔ تم کہہ رہے ہو ہمیں اپنے مال سے محبت ہے، تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دیا، ورنہ جو تم دنیا میں چھوڑ کر جا رہے ہو یہ مال تمہارا نہیں بلکہ تمہارے وارثین کا مال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ غیبت زنا سے بڑا گناہ کیوں ہے؟ زنا کرنے والا بندہ اگر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گر گڑا کر اور آئندہ زنا نہ کرنے کی نیت سے توبہ کر لے، جس کو توبہ نسو کہا گیا، تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن غیبت کرنے والے بندے کو اس وقت تک معاف نہ کیا جائے گا جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کر دے۔ تک قوم مسلم کے جوانوں کا رشتہ عالموں سے جڑا تھا، یہ قوم اتنی گمراہ نہیں ہوئی تھی، اور جب سے ہماری قوم کے عالموں سے قوم کے جوانوں کا رشتہ ختم ہو گیا تب سے ہماری قوم کے جوان ہدایت کے راستے سے ہٹ کر غلط راستے پر چلے گئے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو
اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. آپ یقین جانیے یہ شعر ایسا ہے، آپ اس کو 1000 بار بھی پڑھیں گے تو یہ 1000 بار بھی آپ کو ایک نیا جوش دے گا، یہ ایک نیا جنون دے گا. دنیا کی یہ تحقیق ہے، جنہوں نے ہوائی جہاز بنایا آسمان پر اڑنے کے لیے، اللہ نے جتنی انسان کو عقل دی ہے اس کا 10% بھی اس نے یوز نہیں کیا ہے جس نے ہوائی جہاز بنا دیا. 90% تو دماغ باقی ہے. دراصل ایک جملہ ہے ٹھان لینا. آپ جیسا ٹھان لیں گے آپ کا جسم ویسا ہی کام کرے گا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. آپ یقین جانیے یہ شعر ایسا ہے، آپ اس کو 1000 بار بھی پڑھیں گے تو یہ 1000 بار بھی آپ کو ایک نیا جوش دے گا، یہ ایک نیا جنون دے گا. دنیا کی یہ تحقیق ہے، جنہوں نے ہوائی جہاز بنایا آسمان پر اڑنے کے لیے، اللہ نے جتنی انسان کو عقل دی ہے اس کا 10% بھی اس نے یوز نہیں کیا ہے جس نے ہوائی جہاز بنا دیا. 90% تو دماغ باقی ہے. دراصل ایک جملہ ہے ٹھان لینا. آپ جیسا ٹھان لیں گے آپ کا جسم ویسا ہی کام کرے گا. انسان ٹھان لیتا ہے نا تو وہ کام ہو جاتا ہے. بس آپ کے ذہن میں کبھی یہ نہیں آتی میں نہیں کر سکتا. جو کام آپ کو دشوار لگے کہ میں نہیں کر سکتا، اس میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ. جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو آپ کر لیجئے، جو نہیں کر سکتے اس کے لیے قرآن نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو انسان خود نہ کر سکے اس پر اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ اس کے لیے کافی ہے. زندگی کا کوئی بھی بڑے سے بڑا کام ہو آپ کی طاقت آپ کے جنون سے بڑا نہیں ہے. اللہ جن کو ہلاک اور برباد کرنا چاہتا ہے ایسے لوگوں کو برائی کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ برائی کرتے ہیں اور کچھ دن کرتے کرتے ایک دن وہ آتا ہے جو وہ ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں. ہلاکت و بربادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آسمان سے پتھر گریں گے. جن کے چہروں کے نور ختم ہو گئے، جن کے چہرے سیاہ ہو گئے برائی کر کے، جن کی دعائیں رد کر دی گئیں، جنہیں اللہ نے اپنے گھروں سے دور کر دیا ہے، جنہیں مسجد کے دروازے پر رہتے ہوئے مسجدوں میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اس سے زیادہ بڑی بربادی اور کیا ہے. جن کے پاس کھانا وقت سے میسر نہیں، جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، جو زندگی گزارنے کے لیے نہ جانے کس کس سے بھیک مانگ رہے ہیں، اس سے زیادہ بڑی بربادی اور ہلاکت کیا ہو سکتی ہے. اطاعت کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اتباع کسے کہتے ہیں؟ یہ نہیں دیکھنا ہے کام کیا ہے، یہ دیکھنا ہے کام کا حکم دینے والا کون ہے. اتباع اسی چیز کا نام ہے. حضور کے صحابہ یہ نہیں دیکھتے تھے حکم کیا ہے، وہ یہ دیکھتے تھے حکم دینے والی ذات کون سی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مشکل ہے یا آسان ہے، ہمارے بس کا ہے یا بس کا نہیں ہے. وہ کہتے تھے میرے نبی علم غیب والے ہیں، میرے نبی نے کہا یہ کام کرنا ہے، اس کا مطلب میرے نبی جانتے ہیں کہ یہ کام ہو کے ہی رہے گا. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کام کیا ہے، وہ یہ دیکھتے تھے کام کا حکم دینے والا کون ہے. ابلیس نے کام دیکھا. ابلیس نے کیا دیکھا؟ سجدہ دیکھا. یہ نہیں دیکھا کہ سجدے کا حکم کس نے دیا. ابراہیم علیہ السلام جب نارے نمرود میں ڈالے جا رہے تھے، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محب تماشا ہے لبے بام ابھی. عقل جو ہے نا اور عشق میں یہی فرق ہے. عقل سوچتی رہتی ہے جان جائے گی، عشق کہتا ہے یہ نہیں سوچنا جان جائے گی، کود جاؤ، جس کی محبت میں جا رہے ہو بچانے والا وہی تو ہے. جی نے اس کے پاس آ کے کہا تھا ایک نان پارا کا جو نواب ہے نا، وہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو بڑا انعام دیتا ہے، آپ نان پارا کے نواب کے لیے بھی کچھ لکھ دیں، نان پارا کے نواب کے لیے لکھیں گے آپ کو انعام ملے گا. میرے امام نے فرمایا میں احمد رضا
دنیا دار کی نہیں، تعریف کروں گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کروں گا۔ میرے امام مسکرا کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں، کروں مدح اہل تو ول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے جو مال دنیا میں جمع کیا ہے وہ تو عنقریب تمہیں چھوڑنا ہی پڑے گا۔ تم میں عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے، آخرت کے لیے مال جمع کرے۔ جو آخرت کے لیے مال جمع کرے گا قیامت کے دن وہی سرخرو ہو۔ دوست ہیں، احباب ہیں، ملنے والے ہیں، ان کو موٹیویٹ کیجئے۔ اگر اپنی 4 لوگوں کی مجلس ہے تو مجلس کا آغاز اس بات سے کیجئے کسی 5ویں کا ذکر نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ 5ویں کا ذکر ہوگا تو اسی بندے کا ذکر ہوگا کہ جس کی ہم اپنی محفل میں تعریف کر سکیں، برائی نہیں۔ اللہ کس کو کہا گیا؟ اللہ کو۔ کیا نہیں؟ جب تم دینے پہ آؤ تو یہ مت سوچو کہ جو جیب میں ہے اس کے ذریعے تمہیں رزق ملے گا۔ یہ جیب کٹ بھی سکتی ہے، چوری بھی ہو سکتی ہے، یہ جو کچھ خزانہ آپ کے پاس ہے یہ غائب بھی ہو سکتا ہے، چوری بھی ہو سکتا ہے۔ بھروسہ جیب پر نہیں، بھروسہ رب کی ذات پر کرو۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہی ہے جو رزق دینے پہ آتا ہے تو بغیر حساب دیتا ہے۔ وہی ہے میرے رب کی ذات، جب وہ نوازنے پہ آتا ہے تو اتنا نوازتا ہے کہ انسان کی زندگی کے تمام مسائل حل فرما دیتا ہے۔ آپ کو کسی بابرکت شخصیت کا مرید اور غلام اور خادم بنایا ہے، ان کی بارگاہ میں کاپی پین لے کے بیٹھا کریں، مزے کے لیے نہیں، مزے کے لیے نہیں، دنیا و آخرت کو بہتر کرنے کے لیے۔ ان کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ نوٹ کیا کریں۔ اللہ والوں کی زبان سے نکلنے والا جملہ ہے، یہ نکلتا ہے تو دلوں پہ اثر کرتا جاتا۔ اس کا کام ہوتا ہے چھپانا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورت کے لیے لباس ہو۔ یعنی جس طرح لباس چھپانے کا کام کرتا ہے ویسے ہی مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے عیبوں پر، خامیوں پر، غلطیوں پر پردے ڈالے، اور بیوی کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر اس کے حقوق کی ادائیگی میں کچھ کمی کوتاہی رہ جائے تو ایسا نہ ہو تھوڑی سی بات مائکے فون کر کے بیان کر دے، زمانے میں رسوائی کر دے، بلکہ اس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی اپنے شوہر کی چھوٹی موٹی غلطی کوتاہیوں کی پردہ پوشی کرے، پردہ ڈالے۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے آئے جنہوں نے اللہ کی طاقت کو چیلنج کیا، اور جب اللہ کی طاقت کو چیلنج کیا تو ہوا کیا؟ اللہ کی شان یہ ہے جب وہ کام لینے پہ آتا ہے نا تو لنگڑے مچھروں سے بھی کام لے لیتا ہے، پرندوں سے بھی کام لے لیتا ہے، ٹڈیوں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ چاہتا تو انسانوں کا لشکر بھیج دیتا، مگر اللہ نے بھیجا مچھر، اور یہ بتا دیا اے دنیا کے بادشاہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے والے، دیکھ تیری حیثیت ایک مچھر کی طاقت سے بھی کم ہے، بادشاہی صرف میرے رب کی ہے، قادر صرف میرا پروردگار ہے، قادر مطلق صرف مالک یوم الدین ہے، بادشاہی اسی کی ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے حکم میں کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں۔ نے زندگی میں جو بھی نعمت دی ہے، نعمت کا مطلب ڈالر نہیں ہوتے ہیں، نعمت کا مطلب پیسے نہیں ہیں، نعمت کا مطلب عالیشان بنگلہ نہیں ہے، نعمت کا مطلب کھانا اور پینا نہیں ہے۔ آپ کا جسم سلامت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جسم آپ کا سلامت ہے، یہ چھوٹی نعمت ہے؟ یہ آنکھیں سلامت ہیں، ہاتھ سلامت ہیں، پیر سلامت ہیں، یہ چھوٹی نعمت ہے؟ آپ کی زبان چل رہی ہے، چھوٹی نعمت ہے؟ آپ کا دل دھڑک رہا ہے روٹین میں، یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ دل زیادہ دھڑکے پھر بھی دقت ہے، کم دھڑکنے لگے پھر بھی تکلیف ہے۔ جتنی بار دھڑکنا چاہیے بس اتنی بار دھڑکنا چاہیے، زیادہ کم ہوگا زندگی کا روٹین خراب ہو جائے گا آپ کے۔ ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے صاحب کیا کریں، ہماری زندگی میں تو اتنی پریشانیاں ہم تو بتا ہی نہیں سکتے۔ ارے خدا کے بندو نہ شکرو، اتنا تو یاد کرو تمہارا جسم سلامت ہے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی تمہاری زندگی میں؟
حق والے بنیے، غلطی ہے اصلاح کیجیے کسی بھی مومن کی، بھائی ہو، پھوپا ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، احباب ہو، ملنے والا ہو، پڑوسی ہو، جو بھی ہو، تنہائی میں اصلاح کیجیے، رسوا نہیں، اصلاح کیجیے۔ لیکن یہ نہ ہو آپ تعریف بھی کریں اور پیٹھ کے پیچھے جا کے برائی کر لیں۔ کہتے نا ارے یار تم تو اس کی تعریف کر رہے تھے، ارے کیا کریں، سامنے ہوتا ہے تو کرنی پڑتی ہے۔ یہ آپ اپنا ایمان خراب کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے نامہ اعمال میں گناہ کیوں شامل کر رہے ہیں؟ اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ انہوں نے صحابہ سے کہا اداسی کیسی ہے؟ کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے مکے میں تھے تو عمرہ کر لیتے تھے، اب یہاں حال یہ ہے کہ یہاں تو جو ہے خانہ کعبہ تو ہے نہیں، اب عمرہ کریں تو کیسے کریں؟ بڑی یاد آ رہی ہے مکے کی عمرے کی۔ حضور نے مسجد قباء بنائی اور فرمایا میرے صحابہ میری اس مسجد میں جو خلوص نیت سے 2 رکعات پڑھے گا اللہ اسے عمرے کے برابر ثواب دے گا۔ اختیار دیکھو میرے نبی کا، پاور دیکھو میرے نبی کا، پریشان نہ ہو۔ وہاں اتنی مشقت میں عمرے کا ثواب ملتا ہے، تم میرے ماننے والے ہو، تم نے اسلام کے لیے گھر بار چھوڑے، زمینیں چھوڑی، باغات چھوڑے، خاندان چھوڑے، دکانیں چھوڑی، کھیتیاں چھوڑی، کھجور کے باغات چھوڑے، اب اللہ تمہارے لیے یہ راحت اور آسانی فرمائے گا، تمہیں کہیں چکر نہیں لگانا ہے، 2 منٹ 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ تمہیں 1 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے کہا 2 رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یا تو موم بن یا پتھر بن، یہ 2 چہرے والا ہونا نہ اللہ کو گوارا ہے نہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ اسی کو کہتے ہیں منافق، جس کے 2 چہرے ہوں، آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف کرے، پیٹھ کے پیچھے جا کے برائی کرے۔ ایک کام کیجئے، آپ تعریف نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ کیجئے، کھل کے دشمنی کیجئے۔ یہ چاپلوسی کیوں کہ سامنے تعریفیں ہیں پیچھے برائی اور غیبت ہے، اسی کو کہتے ہیں منافق۔ اور اگر منافق کے بارے میں پڑھیں گے تو قرآن شریف کا 5ویں پارے کا آخری صفحہ پڑھ لینا، قرآن کے آخری صفحے میں 5ویں پارے میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین جہنم کے اندر بھی جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ رسول اللہ کو علم غیب نہیں؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے تم نے کسی اور کو رسول مان لیا ہو، ہمارے رسول کی شان تو یہ ہے، میرے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود ہم یہاں سے پکاریں، وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ میرے پیٹ سے بندھے ہوئے پتھر دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ محتاج ہوں، میرے کھانے میں کھجور اور پانی دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ محتاج ہوں، میری سادگی کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ میں محتاج ہوں، میری شان یہ ہے لو شئتو، حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں۔ بس جملے پہ غور کیجئے، حضور نے کیا جملہ اپنی زبان سے ارشاد فرمایا، یہی لذت ہے اس جملے کے اندر۔ میرے نبی فرماتے ہیں یا عائشہ لو شئتو، یہ نہیں کہا اے عائشہ اگر میرا رب چاہے، نہیں، یہ نہیں کہا میرا رب چاہے، فرمایا اے عائشہ اگر میں چاہوں اور اشارہ کروں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، اگر میں چاہوں اور اشارہ کروں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، لسارت معی جبال الذھب، اور یہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے، یہ شان مجھے میرے رب نے عطا فرمائی ہے۔ جانتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی شخص کے گھر آپ بار بار جاتے ہیں، روزانہ جاتے ہیں کئی بار، تو دنیا کے کسی بھی گھر میں بار بار جانے سے انسان کی عزت کم ہو جاتی ہے، لیکن اسی کائنات میں ایک گھر اور بھی ہے کہ جہاں جتنی بار آپ جاتے ہیں وہاں جانے سے عزت کم نہیں ہوتی، جتنی بار آپ جائیں گے آپ کی عزت بڑھتی جائے گی، اور وہ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ کوشش کریں کہ آپ بار بار اللہ کے گھر میں جاتے رہیں تاکہ آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا رہے۔ بیٹھ کر سوچ رہا ہے یا رسول اللہ شان اتنی عظیم ہے، کیا کہوں کیا نہ کہوں، آپ کو کیا کہوں کیا نہ کہوں، پھر کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ،
हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं उर्दू पढ़ने वाले कहते हैं हम कुरान शरीफ समझते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कुरान सिर्फ ट्रांसलेट वाली चीज़ों से समझ में आ जाता तो हम लोगों को 10-10, 12-12, 15 साल आलिम फाजिल मुफ्ती बनने की ज़रूरत ही नहीं थी। कुरान की बारीकियां, किसका ताल्लुक किस जुमले से है, किसका शान नुज़ूल क्या है, किस जुमले के कितने मतलब निकलते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाली ट्रांसलेट पढ़ने से नहीं आती हैं। उसके लिए कुरान को समझने वाला इल्म चाहिए। उलमा ने, फुक़हा किराम ने यहाँ तक लिखा 50 से ज़्यादा उलूम चाहिए कुरान समझने के लिए। किसी ने कहा 56 से ज़्यादा, किसी ने कहा 100 से ज़्यादा उलूम चाहिए, तब जाके कुरान समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आपने ट्रांसलेट लिया, पढ़ लिया और ये दावेदार हो गए, नहीं साहब हम कुरान समझने लगे। आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे आज कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं, और मैं जब ये जुमला कहता हूँ लोगों के जहन में आ जाता है कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं समझ आए जो कुरान के समझने और समझाने के दावेदार है, हालांकि उन्होंने कुरान को समझा ही नहीं। आपको अल्लाह ने दौलत, मनसब, इज्जत, कारोबार, बिजनेस, पैसे, सोना, चांदी, हीरे, जवाहिरात, जो सारी चीजें दी हैं ये माँ की बरकत की वजह से दी हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं उस बूढ़ी औरत के कदमों की शान क्या है। जिस घर में माँ न हो वो घर घर नहीं है, जिस घर में वालिद न हो जाके पूछो उनकी औलाद से माँ बाप का मकाम कितना अजीम होता है। गुंबदे खजरा का दीदार होगा, हमें सुनहरी जालियों का दीदार होगा, हमें मुवाजहा शरीफ में खड़े होने का मौका मिलेगा, हमें रियाजुल जन्ना की हाजिरी मिलेगी, हमें असहाबे सुफ़ा का चबूतरा देखना नसीब होगा, हमें मेहराब रसूल की ज़ियारत होगी, हमें मिंबर रसूल की ज़ियारत होगी, हमें सुनहरी जालियों की ज़ियारत होगी। हम गुंबदे खजरा के सामने खड़े होकर कहेंगे उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से नकाब में है। समझते नहीं साहब, जिसकी हवेली बहुत ज़्यादा बड़ी है ये अच्छा फैसला करेगा, जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं ये ज़्यादा अच्छा फैसला करेगा, ये बहुत बड़ा पंच होगा। याद रखिए इस्लाम का ताल्लुक न गाड़ी से है न बंगले से है, इस्लाम का ताल्लुक कुरान और हदीस की तालीमात से है। कुरान आता है या नहीं आता है, दीन आता है या नहीं आता, रसूलुल्लाह की शरीयत आपके इल्म में है या नहीं है। अगर इन सारी चीज़ों का इल्म आपके पास नहीं होगा तो आप किसी को राज़ी करोगे और किसी के खिलाफ फैसला कर दोगे। हुज़ूर ने फरमाया हदीस में कि इंसान ने मिसाल के तौर पर 100 रुपए के कपड़े पहने, 99 रुपए उसके अपने हैं, 1 रुपया उसमें सूद का है, तो ये कपड़ा पहनना आपके लिए किसी भी कीमत पर जायज़ नहीं है, हराम है। और अगर इस कपड़े को पहनकर आप नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी और ना ही अल्लाह की बारगाह में कबूल की जाएगी जब तक कि ये जिस्म पर आपके कपड़ा मौजूद रहे, बाकी रहे। भले ही 99 आपके, एक भी अगर उसमें माल हराम का है तो किसी भी कीमत पर अल्लाह की बारगाह में उसको कबूल न किया जाएगा। किसी इंसान की नरमी उसकी कमज़ोरी की दलील नहीं है, इसलिए कि दुनिया में पानी से ज़्यादा नरम कोई चीज़ नहीं है, लेकिन पानी की ताकत का आलम यह है कि वो बड़े बड़े पहाड़ों की चट्टानों को भी रेजा रेजा कर देता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था ना अल्लाह से, क्या ही अच्छा होता, तंदुरुस्ती होती, बीमारी ना होती, जन्नत होती, जहन्नम ना होती। अल्लाह ने फरमाया मूसा अगर बीमारी ना होती तो हमें याद कौन करता। एक गाफिल इंसान जिसने महीनों से खुदा को याद न किया हो, लेकिन जैसे ही ठोकर जमीन पे लगती है तो जबान पर अल्लाह आता। एक गाफिल इंसान जिसने महीनों से खुदा का नाम अपनी जबान पर वो नहीं लाया, लेकिन बिस्तर पर जब बीमार होकर लेट जाता है तो उसकी जबान पर अल्लाह ही का जिक्र आता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया बीमारी भी रहमत है, इसलिए कि जब तक बीमार रहोगे तुम्हारे गुनाह झड़ते रहेंगे। अगर जन्नत होती, जहन्नम ना होती तो लोग फिर तो उन्हें डर ही नहीं होता किसी बात का, कैसे ऑप्शन ही हमारे लिए एक ही है, कुछ भी कर लो, जन्नत में जाना नहीं, जहन्नम भी बनाई गई, डरते रहो कि कहीं पकड़ ना कर ली जाए। अगर वो माफ कर दे तो ये उसका एहसान है, लेकिन डरते रहो कि कहीं पकड़ ना कर ली जाए। वो जहां रहमानो रहीम है वहां कहारो जब्बार भी है। अल्लाह ने इतना दिया, जमीन है, जायदाद है, सोना चांदी, हीरे जवाहिरात, प्लॉट है, शॉपिंग मॉल है, दुकान है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन अल्लाह ने ऐलान नहीं फरमाया, बिल्कुल खामोशी के साथ तुम्हें दिया, तुम्हारा है, तुम्हारी मिल्कियत इस्तेमाल करो। आपने क्या किया, 100 रुपए दिए, उसका भी फोटो खिंचवाया,
وہ بھی اسٹیٹس پہ لگا دیا, وہ بھی سوشل میڈیا پہ ڈال دیا, وہ بھی گروپ پہ ڈال دیا, فلاں بھائی نے فلاں غریب کی مدد کی. ذرا اپنے ذہن میں یہ غور کرو, وہ مالک ہے, وہ تبدیل بھی کر سکتا ہے. آج تم جس کو دیتے ہوئے فوٹو کھینچوا رہے ہو نا, کل کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس دکھاوے کی وجہ سے لینا پڑ جائے. وہ یہ بھی کر سکتا ہے, وہ مالک ہے, وہ قادر ہے, وہ مالک یوم الدین ہے, وہ زندگی کا مالک ہے, وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. آج دکھاوا کیا جا رہا ہے, یاد رکھیے اللہ کی بارگاہ میں وہ مال قبول ہی نہیں ہوتا ہے جس کو دکھا دیا جائے. دنیا کا ہر انسان اپنے حصے کا رزق کھاتا ہے, لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ایک مہمان جب آپ کے دروازے پر پہنچتا ہے تو اس کے حصے کا رزق تو اللہ ہی دیتا ہے, مگر یہ اس کی شان ہے کہ اس کے پہنچنے سے پہلے اس کے حصے کا رزق وہ آپ کے دروازے پہ بھیج دیتا ہے. رزق وہ اپنے حصے کا کھاتا ہے, رب کا دیا ہوا کھاتا ہے, مگر آپ کے دروازے پہ اللہ کھلاتا بھی ہے, اس کے بدلے میں آپ کو نیکیاں دیتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. رحمت خدا بہانہ جویت بہانہ می جویت. اللہ کی رحمت بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے. ہے کوئی میرا بندہ رحمت کا تلاش کرنے والا جسے معاف کر دیا جائے؟ اگر تم اطاعت نہیں کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی, اگر فرما برداری نہیں کرو گے, اللہ کے سامنے تمہاری پیشانی نہیں جھکے گی, گناہوں پہ شرمندہ نہیں ہوگے, والدین کی عزت نہ کرو گے, اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرو گے, حرام و حلال میں تمہیں تمیز نہیں ہوگا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا. جو حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں, کہ ہمارے لیے یہ سوال بنتا ہے آج کے زمانے میں کتنے برے حالات کیوں ہیں؟ اللہ نے پہلے ہی 1450 سال پہلے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی, اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہارے اوپر رحم نہیں ہوگا, اگر رسول کی نافرمانی کرو گے تو تمہارے اوپر رحم نہ. دنیا کے کسی شمامہ اور عنبر اور عود میں وہ خوشبو نہیں جو خوشبو محمد کے پسینے میں ہے. کسی مشک میں وہ خوشبو نہیں جو خوشبو محمد کے پسینے میں ہے. کسی گلاب میں وہ خوشبو نہیں جو خوشبو محمد کے پسینے میں ہے. کسی چمیلی میں وہ خوشبو نہیں جو خوشبو محمد کے پسینے میں ہے. کسی پھول میں وہ خوشبو نہیں جو خوشبو محمد کے پسینے میں ہے. دنیا کے کسی بیلے میں وہ خوشبو نہیں جو خوشبو محمد کے پسینے میں ہے. دنیا کے کسی عطر اور شمع میں اور عنبر میں وہ خوشبو نہیں جو محبوب کے پسینے میں ہے. محبوب کے پسینے کی شان یہ ہے, دنیا کا عطر تو 10-20 گھنٹے یا 24 گھنٹے معطر کر دیتا ہے, محمد کا پسینہ جسے مل جاتا ہے اس کی پوری زندگی معطر ہو جاتی ہے, اس کے خاندان معطر ہو جاتے ہیں, اس کی نسلیں خوشبودار ہو جاتی. ہم ظاہری طور پر حلیے سے, داڑھی سے, ٹوپی سے, کرتے پجامے سے مسلمان دکھنا چاہتے ہیں, مسلمان بننا نہیں چاہتے ہیں. اگر ہم مسلمان بننا چاہتے تو میری قوم کے جوان شراب کے ٹھیکے پہ نہیں ہوتے, تو ہمارے ہاں جہیز کے نام پر لمبی لمبی سامان کی لسٹیں نہیں ہوتی, تو شادی کے نام پر ہمارے دروازے پہ ناچنے اور گانے, ڈھول باجے, ڈی جے نہیں ہوتے, تو باضابطہ ہمارے دروازے پر یہ شور شرابے, ہنگامے اور پٹاخے بازی اور آتش بازی نہیں ہوتی, تو مسجدوں کی صفیں خالی نہیں ہوتی. تو ہمارے والدین اولاد کی فرما بردار ہونے کے لیے کسی بابا کے پاس دعا تعویذ کی لائن میں کھڑے نہیں ہوتے. تو میری قوم کے علماء کورونا کے زمانے میں پھانسی لگانے پر مجبور نہ ہوتے اگر ہم صحیح معنی میں سچے مسلمان بننا چاہتے, اس لیے کہ مسلمانوں کا کردار یہ ہے, یہ جدھر جاتے تھے ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے.